آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے شروع ہوگا۔ پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 130 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو دین ابراہیمی سے اپنا منہ پھیرے مگر وہ جس کا نفس صفی ہے، جو دل کا احمق ہے۔
وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب فرمایا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوں میں سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ملت ابراہیمی کی اتباع اور اس کی اطاعت کی، اس کے پیچھے چلنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ملت ابراہیمی یعنی وہ عقائد جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے وہی اسلام کے اندر ہیں اور وہی تمام ادیان سابقہ میں تھے۔ لہذا دین ابراہیم کا اتباع کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شریعت محمدیہ کو نہیں مانتے۔ دراصل شریعت یعنی نماز کے طریقے اور اسی طرح مختلف فروعی اعمال، وہ تو اس میں تو پچھلی امتوں میں ہمارا کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے اور یہ ہر نئی شریعت میں ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی عقائد ہیں، جو ضروریات دین ہیں، وہ تمام ادیان سماویہ میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ تو ملت ابراہیمی وہی ہے، اگر کوئی اس سے منہ پھیرے گا تو یقیناً وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور یہودی اسکالر تھے، عالم تھے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے دو جو بھتیجے تھے، جن میں سے ایک نام مہاجر دوسرے کو سلمہ تھا، اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے ان سے آپ نے فرمایا کہ تم نے تورات پڑھی ہے، تمہیں پتہ ہے اسلام ہی دین حق ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی اس میں موجود ہے احمد۔ تو ظاہر ہے جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ یہ سن کر مسلمہ ایمان لے آیا اور مہاجر نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہاں لفظ یرغب، یہ راغب یرغب، رغبتاً سے رغبت کرنا، اگر یہ فی کے ساتھ استعمال ہو اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت کرنا، یعنی کسی کے بارے میں رغبت رکھنا، شوق رکھنا، اور ان کے ساتھ استعمال اس کا معنی ہوتا ہے بے رغبت ہونا، جس طرح راغب عن سنتی، کہ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ پھیرے لیس منی، پس وہ مجھ سے نہیں۔ اس سے اگلی آیت دیکھیے، اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان کو فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اسلم، اپنا سر تسلیم خم کر دیجئے، گردن رکھ دیجئے، یعنی جو کہا جائے اس پر عمل کیجئے۔ اسلم یسلم، اسلام کا مطلب یہی ہوتا ہے اپنا سر رکھ دینا، اپنی آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے رائے کو مولا تعالیٰ کی رائے پہ قربان کر دینا۔ قال اسلمت لرب العالمین، آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میں نے اپنے گردن کو رب العالمین کے لیے رکھ دیا۔ جو حکم اللہ نے دیا بیٹا ذبح کرو، بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وادی غیر ذی زرع میں اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، یعنی مکہ شریف جہاں نہ کوئی پانی نہ کوئی کچھ بھی سبزہ نہیں تھا، وہاں پر اپنے بیٹوں کو آپ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جو رب نے کہا آپ نے کیا۔ وصّى بها ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ وصّى کا فاعل ہے ابراہیم معطوف علیہ، اور یعقوب اس کا معطوف، یعنی ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کیا؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا، تمہارے لیے دین کو چنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا مگر تم اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کوشش کرنا تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو، تم اسی دین پر، اسلام پر تمہاری وفات ہو۔ اب یہاں پر غور کیجیے گا، یا بنی، یا اصل میں یا بنی یہ جمع ہے ابن کی، اور اس کے بعد یا آ گیا میرے بیٹے، یا بنی، یا تو اضافت کی وجہ سے یہ یا شد آ گئی، یا بنی، یا کا ادغام ہو گیا، اے میرے بیٹو۔ اب پیچھے وصی توصیہ، اس کا معنی وصیت کرنا بھی ہوتا ہے، حکم دینا بھی ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیے اصطفیٰ، یہ اصطفیٰ یستفی استفاء باب افتعال ہے، دراصل یہ صفی سے بنا ہے، صوفایا۔ اب اس کے اندر سواد کے بعد تو کہاں سے آیا؟ اگر یہ صفیوں سے بنا ہے تو نہیں تھا، تو یہ باب افتعال میں جب گیا تو استفا ہوا، اور سواد تو ضا اگر فا کلمے میں ہو تو تا افتعال کو تو ضا سے بدلنا واجب ہوتا ہے، تو یہاں پر تو سے بدل دیا تو استفا ہو گیا۔ اس کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، جس کو اللہ نے چن لیا۔ مصطفیٰ چنا ہوا، اور استفا ماضی کا صیغہ جس کو اللہ نے چن لیا، یعنی تمہارے لیے ایک دین منتخب کیا ہے، اسلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی، اس کے اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس کے علاوہ تم نہ مرنا، کہ تمہارے موت کے وقت یہی عقیدہ ہو جو تمہیں سکھایا گیا۔ آیت نمبر 133 میں اللہ فرماتا ہے کنتم شہداء، کیا تم اس وقت اے یہودیوں موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی،
جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تو میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ قال نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا ہم آپ کے خدا کی، آپ کے آبا کے خدا کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہ کون؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، یعنی آپ کے آبا یہ ہیں، ہم ان کے خدا کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، وہ خدا ایک خدا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے سامنے گردن جھکانے والے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب وصال فرمانے لگے تھے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا تھا کہ یہودی رہنا، تو اللہ نے اس کے رد میں فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے یہودیوں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی؟ تو یہ تمہارا کہنا غلط ہے۔ تلک امۃ قد خلت لھا ما کسبت، یہ امت ہے پہلے گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے۔ ان کی اولاد ہونے کا کہ صرف تم ان کی اولاد ہو، جو تم مرضی چاہے کرو، یہ نہیں ہوگا۔ جو انہوں نے کمایا، ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے، ان کو ان کا اجر ملے گا۔ اور اگر تم نے ان کا دین صحیح قبول نہ کیا، صحیح دین پر عمل نہ کیا، تو یہ بات سمجھنا کہ تمہیں بھی اجر ہم بلا وجہ دے دیں گے۔ تو اگر تم نے جو کمایا وہ تمہیں ملے گا، تم نے جو عمل کیا اس کے مطابق تمہیں اجر ملے گا۔ وہ ایک امت ہے، وہ گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، جو نیک کام کیا، اللہ ان کو اجر دے گا۔ فَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہ ہوگا اس کا جو وہ کرتے رہے، لہذا تم نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ انہوں نے اپنے جو نیک عمل کیا، اللہ ان کو ان کی بڑی جزا دے گا۔ تو پچھلی آیت دیکھیے، شہداء شہید کی جمع، اس کا یہاں معنی ہے گواہ۔ اور حضر یعقوب، یعقوب مفعول بھی مقدم ہے، الموت اس کا فاعل ہے، اس وجہ سے مرفوع ہے الموت۔ ابا، ابن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے باپ۔ یہاں پر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا وہ آپ کے آبا ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام ظاہر سب کو پتہ ہے کہ آپ کے چچا ہیں، اور اسحاق علیہ السلام آپ کے والد ہیں۔ عربی زبان میں چچا کے لیے ابن کا لفظ شائع ضائع ہے، چچا کے لیے ابن کا لفظ بولا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اذ قال لابیہ آزر، اللہ نے جو ان کے بارے میں حکایت نقل فرمائی ہے اس کا مطلب آپ کا چچا آزر ہی ہے۔ باقی اس کی لمبی تفصیل انشاءاللہ ہم وہاں بیان کریں گے۔ آگے دیکھیے، وقالوا کونوا ہودا او نصارا، کتابی بولے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے تھے عیسائی بن جاؤ ہدایت پاؤ گے۔ یہ نجران اور اوسائی یہود جب اکٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں، تو انہوں نے آپس میں بات کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم حق پہ ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم حق پہ ہیں، یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ جاؤ گے۔ عیسائی کہنے لگے عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ تم فرماؤ ملت ابراہیمی جو ہر باطل سے جدا ہے، بلکہ اتباع، جہاں پر لفظ ہے اتبعوا ملت ابراہیم، یعنی ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، وہ سب سے باطل سے جدا ہو کر بالکل حق کے قریب ہے۔ تو لہذا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہودی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ، اس سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور پچھلے انبیاء کا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرک نہ تھے، تم سب شرک میں پڑے ہوئے ہو۔ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مان لیا ہے، اور انہوں نے عزیر علیہ السلام کو بھی خدا کہا، یہودیوں کے گروہ نے، تو وہ تو مشرک نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام والاسباط، اور ان کی اولاد، سبط کی جمع اسباط، ان تمام کو ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو نبیوں کا عطا کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ماننے میں، اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ونحن له مسلمون، اور ہم اس کے سامنے، اللہ کے سامنے گردن جھکانے والے۔ تو لہذا ایمان تمام انبیاء پر رکھنا ضروری ہے۔ یہودیوں پر تعریض ہے، اشارہ ہے کہ یہودیوں تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور عیسائیوں تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی آخر الزمان کو نہیں مانتے، تمہارا ایمان نہیں ہے، تم جنت میں ایسے نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں پر دیکھیے قولو، یہ قول کی جمع ہے، قولو فعل امر، یعنی آیا مسلمانوں یوں کہو، جو تمام کتابیں آسمانی ہیں، تمام رسالتیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ فرق یفرق تفریق سے، لا نفرق، ہم
تفریق نہیں کرتے، ان میں ماننے میں کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں اللہ رسول کے درمیان تفریق کرتے تو یہ پکے ٹھکے کافر ہیں۔ یعنی سب رسول و انبیاء کو ماننا ضروری ہے۔ اس جگہ انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے جب یہ آیات آئیں گی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اے میرے نبی کے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو اگر اس کی طرح وہ اسلام لے آئیں تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جائیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہے، شقاق میں ہے، صرف ضد میں ہے، ان کی کتابوں میں سب کچھ درج ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان قریب ان کی طرف سے تمہیں اللہ کفایت کرے گا، اللہ تمہیں کافی ہوگا، وہ تمہیں کچھ نہیں کر سکیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ تمہیں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا کہ تم کیونکہ تمام ادیان کو مانتے ہو، تمام رسولوں کو مانتے ہو، اگر یہ یہودی اس طرح ایمان لے آئے میرے نبی کے صحابہ جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائے۔ اور اگر یہ منہ پھیرے تو یہ شقاق میں ہے، نری ضد میں ہے، یہ صرف اور صرف ایک ہڑ دھرمی میں ہے۔ اگر ان کو پتہ ہے یہ نبی آخر الزمان ہے اور یہ ان کا دین ہے اور یہی دین ہے جس کے متعلق ہمیں کہا گیا۔ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کی رینی یعنی رنگائی لی، اور فمن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگائی رنگ کس کا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، عیسائی جب کسی کو عیسائی دین میں شامل کرتے تو اس کو رنگتے ہیں اور باقاعدہ ایک رسم کرتے ہیں پوری۔ تو اللہ نے ان تمام جو کہ ایسی حرکتیں کرنے والے ہیں ان کو تمام کا رد کیا۔ اللہ کا رنگ، ہاں یعنی ہم نے اللہ کی رنگائی لی، اللہ کے رنگ کو اختیار کیا، اللہ کے دین کو اختیار کیا۔ یہاں صبغۃ اللہ، جو صبغۃ تا کے اوپر صبر ہے اس وجہ سے ہے کہ پیچھے ایک فعل محذوف ہے، یعنی اخذنا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو لے لیا۔ اور رنگت کے اعتبار سے اللہ سے سب سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا، یعنی سب سے زیادہ دین اچھا کس کا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر۔ احسن یہ اس پہ تبدیل ہے، اس سے بغت اس کی تمییز ہے، اس وجہ سے منسوب ہے۔ ہم اس کی عبادت کرنے اور اس کو پوچھتے ہیں، اور یہی اس کا رنگ ہے۔ اس کے رنگ کوئی نہیں، آپ اوپر رنگ ڈالیں گے تو ایک پورا رنگ کا سیزن منائیں گے تو آپ ہندوؤں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح بپتسمہ کریں گے تو آپ پھر دیندار ہوں گے؟ نہیں، اس کی عبادت آپ اللہ، وہ یہ رنگ ہے اس کا، یعنی اس کی رنگ میں رنگ جاؤ، اس کے دین میں سما جاؤ، اس کے دین میں داخل ہو جاؤ، یہ اس کا رنگ ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، آپ فرماؤ تم ہم سے لڑتے ہو اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب۔ یہودی کہتے تھے ہمارا دین پرانا، ہمارا قبلہ قدیم، ہم پہلے انبیاء کی اولاد، تو لہذا وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اس بارے میں۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب تم سے کہہ دیو اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے دین کے بارے میں؟ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ونحن له مخلصون، ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لیے مخلص لوگ ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، تحاجن، حاج یحاج محاجتن، اس کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا، بحث بحث کرنا، حجت سے بنا ہے، ہا ڈبل جیم۔ تو جب لاگ پڑھتے تحاجو، جیم کا جیم ادغام ہوتا ہے، تحاجونا، کیا تم جھگڑتے ہو نہ ہم سے، فی اللہ، یہاں فی کے بعد ایک محذوف ہے، اللہ کے بارے میں، یعنی فی شان اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، کہتے ہو اللہ ہمارا دین قدیم، ہمارا قبلہ پرانا، تو کہہ دیجیے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وہ جس کو چاہے اختیار کرے، جس کو چاہے اپنے نبوت سے سرفراز کرے۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کو یہ انسٹرکشن دینے والے کہ بنی اسماعیل میں رسول کیوں آیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ تمہارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اپنے اپنے عملوں کی سب نے جواب دہ ہونا ہے، اور ہم اس کے مخلص ہیں، اس کے اسی کے ہیں، اخلاص کے ساتھ اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہ یہودی عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو گواہی کو چھپائے، جو اس شخص کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہے اس کو چھپائے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ واللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ تمہارے پاس وہ گواہی موجود ہے جس کا تم نے کتمان کیا ہے، یعنی تمہارے پاس تورات میں لکھا ہے یہ نبی آخر الزمان ہے اور یہی سچے اور آخری نبی ہیں، اور یہی نبی آخر الزمان جن کے لیے تم اپنے سارے علاقے چھوڑ کر مدینے آئے تھے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ امت ہے جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم،
ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اپنے اپنے اعمال کے سب جواب دہ ہیں اور سب اپنے اعمال کے مطابق جزا پائیں گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہ ہوگا اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ ہمیں سارا قرآن پاک اسی طرح اخلاص کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔